बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो बातें की हैं वो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दूसरी जानिब कुछ शख्सियात के लिए बहुत ख़तरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया है। आरिफ अलवी साहब का कौन सा अमल गद्दारी के ज़ुमरे में आता है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात से मुतल्लिक केस के अंदर मीडिया से मुतल्लिक क्या बातें की हैं, मीडिया के हवाले से उन्होंने क्या कहा और पैमरा को किस हवाले से कहा गया कि अगर मीडिया इन हदूद को वायलेट करता है या इसको क्रॉस करता है तो मीडिया के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी और किस सतह पर कार्रवाई होगी ये भी डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन 3 ऑनरेबल जजेस ने इस केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी और इस हवाले से हुक्मनामा लिखवाने के बाद अदालत ने इंतखाबात 90 दिन में करवाने का केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत वक्फे के बाद शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा बहुत देर हो गई और अटॉर्नी जनरल साहब क्या ये असल कॉपी है? अटॉर्नी जनरल ने कहा एक असल कॉपी है और बाकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हम असल कॉपी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हदायत दी कि सदर की दस्तावेज़ पढ़कर सुना दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर ने 8 फरवरी की तारीख दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको गौर से सुनिएगा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखवाते हुए कहा, यहाँ से असल कहानी शुरू हो रही है, यहाँ से असल बात शुरू हो रही है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने मुस्तकबिल करीब में इस बात का अंदिया दिया और इस बात का इशारा दिया है कि किस बुनियाद पर सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इसको इम्पीचमेंट कहते हैं, इसको आप ये कहते हैं कि मुआवजे की तहरीक कहते हैं, इम्पीचमेंट इसको कहते हैं आप, कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखवाते हुए कहा 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखवाते हुए कहा कि माजी करीब में एक वज़ीर-ए-आज़म को तहरीके अदम-ए-एतमाद से हटाया गया। तहरीके अदम-ए-एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी मामले पर अज़खुद नोटिस लिया। सदर मुमलिकत ने तहरीके अदम-ए-एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की जो गैर आइनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर मुमलिकत ने तहरीके अदम-ए-एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की जो गैर आइनी अमल था, तहरीके अदम-ए-एतमाद के बाद सदर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैरानकुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या अदालत, फिर वो कहते हैं कि अदालत का कहना था कि अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता, सिर्फ अवाम के मुफाद में आइनी इदारे अहम फैसले करते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम आइनी इदारे मुस्तकबिल में समझदारी का मुजाहरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन में वाज़ेह है कि मेंबरान असम्बली की अक्सरियत तहरीके अदम-ए-एतमाद मंजूर कर सकती है। इंतखाबात की तारीख ना आने से पूरा मुल्क बेचैनी का शिकार हुआ। इससे ये खदशा पैदा हुआ कि शायद इंतखाबात होंगे ही नहीं। अदालत को दूसरे आइनी इदारों का किरदार अपनाना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब मीडिया से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं,
وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو ایکشن ہوگا اور ایسے میں آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ اگر کسی میڈیا ہاؤس نے الیکشن سے متعلق ابہام پیدا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کرے گا۔ اگر کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے لیکن عوام پر اثر انداز نہ ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات کے انعقاد میں شک و شبہ ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں کوئی شک ہے تو رہے لیکن عوام پر اثر انداز مت ہوں۔ میڈیا والے بتائیں کہ جھوٹ بولنا ان کا حق تو نہیں ہے۔ میڈیا کی آزادی آئین میں دی گئی ہے، ہم میڈیا کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شکوک و شبہات ہیں، اگر ہیں تو وہ اپنے پاس رکھے۔ کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شبہات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا، ہاں مگر اپنی بیوی کو ضرور بتا سکتا ہے۔ اب یہ چیف جسٹس نے جو باتیں کی ہیں یہ اس کانٹیکس میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ مستقبل قریب میں ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ عارف علوی صاحب نے اس کرسی سے اترتے ہوئے کارروائی فیس کرنی ہے۔ سر یہ تدہیر کا عمل اس غریب، اس فقیر، اس درویش، اس آپ یہ کہہ لیں یار یہ اسٹوڈنٹ کہہ لیں جرنلزم کا، آپ یہ خیر جرنلزم تو میں نے کر لی، اب یہ کہیں کہ صحافت کے جو ہے وہ اصولوں کے مطابق میں یہ بات کرتا ہوں کہ سر اس غریب نے آپ کو یہ بات کہی تھی آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے بھی، جب صدر عارف علوی صاحب کا وہ معاملہ آیا تھا کہ وہ جو آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی میرے سیکٹری وقار احمد نے مجھے لاعلم رکھا، اور پھر وہ جو آفس تھا صدر کا، جو عملہ تھا، وہ جو سٹاف تھا، وہ صدر کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لے رہا تھا۔ صدر کا تو یہی کہنا تھا نا۔ تو سر صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اب تک جتنا اس عہدے کے اوپر پلے کیا، جس طرح عمران خان صاحب نے پلے کیا، لیٹس پلے وتھ سائفر، ہے قوم کو بیوقوف بناتے رہے کہ جی مجھے امریکہ نے نکلوایا، امریکہ جو تھا وہ میرے خلاف تھا، امریکہ کے کہنے پر مجھے ہٹایا گیا۔ تو عارف علوی صاحب دراصل اپنی چوریوں پر، اپنی ڈکیتیوں پر، اپنی لوٹ مار پر، اپنے غلط اقدامات پر اب تک پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے اور ناکام کوشش کرتے رہے، اور کوشش تھی ان کی کہ کسی طرح ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ صدر مملکت کے بارے میں چیف جسٹس نے جو بات کی ہے سر، یہ اندیا دے دیا گیا ہے کہ مستقبل میں یہ کارروائی ان کے خلاف ہونی ہے اور یہ کارروائی فیس کریں گے۔ اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک جھوٹا اور جعلی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور یہ بنیاد بنا کر پیش کیا گیا کہ جی اس وقت جب فائز عیسیٰ صاحب چونکہ اس وقت تو جج تھے نا سپریم کورٹ کے، تو یہ جھوٹا اور جعلی ریفرنس اس بنیاد پر بنایا گیا کہ جی ان کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، اور عارف علوی صاحب تو بڑے خوش تھے کہ یار یہ ہو جائے گا اور فائز عیسیٰ صاحب ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ پروجیکٹ عمرانیہ کی جو باقیات تھیں انہوں نے تو سر پوری کوشش کی نا کہ کسی طرح وہ اصول پسند ججوں کو ہٹا کر ان کو راستہ روک کر ہم اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے کروا سکیں۔ لیکن سر عارف علوی صاحب نے نہیں بچنا، اور اس لیے نہیں بچنا، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی انسلٹ ہے کہ عارف علوی صاحب جیسے شخص جو ہیں وہ صدر مملکت کی کرسی پر اس عہدے پر براجمان ہے، اور ان کے لیڈر اب تک یہ چورن بیچتے رہے کہ جی مجھے امریکہ نے نکالا اور امریکہ کے کہنے پر مجھے ہٹایا گیا، اور پھر عارف علوی صاحب ایک جانب انٹرویو میں کہتے ہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے۔ اگر سر اتنی غیرت ہوتی تو وہ استعفیٰ دے کر وہ کرسی سے سائڈ پر ہوتے اور کہتے کہ جی میں اصول پسند بندہ ہوں، اصولوں کے اوپر یقین رکھتا ہوں، میں اصول پسند ہوں اور میں اس کرسی پر مزید سروائیو نہیں کر سکتا، اس عہدے پر مزید سروائیو نہیں کر سکتا، وہ ریزائن کرتے اور چلے جاتے۔ لیکن سر تنخواہ لینی تھی، وی آئی پی پروٹوکول لینا تھا، شاہانہ پروٹوکول مل رہا ہے، صدر مملکت جو ہیں ایوان صدر میں رہ رہے ہیں اور ان کی فیملیاں، ان کے بچے، اور پھر پتہ نہیں کیا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاہانہ لائف سٹائل۔ تو سر وہ پھر اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو وہ پھر ساری چیزوں سے تو محروم ہو جائیں گے نا۔ تو عارف علوی صاحب نے جی نہیں بچنا، اور عارف علوی صاحب نے جو یہ اسمبلی تحلیل کی اور سپریم کورٹ نے یہ اس بات کا اندیہ دے دیا کہ جو وزیر اعظم کے ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کی گئی، صدر عارف علوی صاحب کا
عمل غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور عارف علوی صاحب جو ہیں، ان کے خلاف پہلا تو یہ کیس کھلنا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس گیا تھا، اس کی تو سر ہونی ہے سماعت، وہ تو سپریم کورٹ میں لگنا ہے اور عارف علوی صاحب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس غریب نے، اس فقیر نے، اس درویش نے کہ تدہیر کا عمل شروع ہونا ہے اور عارف علوی صاحب تک جانا ہے، اور عارف علوی صاحب کا بھی احتساب ہونا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائیں گے تو ناٹ ایٹ آل، کیونکہ جس دن نئی حکومت آئے گی برسر اقتدار، 8 فروری کو الیکشنز ہیں، 8 فروری 2024 کو انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا ہے، تو اس کے بعد نئی حکومت میں آنے کے بعد سر یہ سارا کیس کھول دینا ہے، اور اس کے بعد ایسی ایسی قانون سازیاں ہونی ہیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے یار ہو کیا رہا ہے۔ اور وہ جو پھر پاکستان میں منتخب وزرائے اعظموں کو چلتا کیا جاتا تھا، کبھی یہ کہہ دیا گیا کہ جی پاناما آ گیا، کبھی اقامہ آ گیا، کبھی پجامہ آ گیا، کبھی فلاں آ گیا، کبھی یہ آ گیا، تو سر وہ تماشا، وہ جتنے بھی تماشے تھے وہ سارے تماشے بند ہو جائیں گے، وہ تماش بین کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور گناہ کبیرہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا وہ کفارہ ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن سر ان کی جان نہیں چھوٹنی، کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے انتخابات کیس میں کہ عارف علوی صاحب جنہوں نے اپنی حدود کو، اپنے لیمٹس کو کراس کیا بطور صدر مملکت، ایک تو انہوں نے ریاست کا نام بدنام کیا، ایک انہوں نے ریاستی اداروں کو بدنام کیا، پھر آرمی اینڈ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے بلز کو متنازع بنانے کی کوشش کی، پھر 9 مئی کے واقعات میں یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ انوالو تھے، تو سر انہوں نے کوئی نہیں بچنا۔ اور میڈیا سے متعلق جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باتیں کی ہیں، میں بطور ایک میڈیا پرسن کے میں اس پر اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ سر آنریبل کورٹ ہے، آنریبل چیف جسٹس ہیں، مجھے ان کا فیصلہ قبول ہے اور بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں کہ میڈیا اپنی حدود کو وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ میڈیا کا کام ہے خبر دینا، میڈیا کا کام ڈس انفارمیشن پھیلانا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہا فائز عیسیٰ صاحب نے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اگر ادارے لوگوں میں افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کریں گے، اگر ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کریں گے تو کارروائی ہوگی۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔